ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بلا تاخیر خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب نبی کے غلام ہیں، آئیے اپنے آقا کی بارگاہ میں دل لگا کر کے جھوم کر کے محبتوں کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آج جس شخصیت جس ہستی کا ذکر ہونا ہے وہ خلیفۃ المسلمین، غیظ المنافقین، امام المتقین، امام المجاہدین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکے میں عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام الفیل اس ہاتھی والے سال کو کہتے ہیں جو ابرہہ لے کر کے آیا تھا۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ آپ کا نام عمر ہی تھا، باپ کا نام خطاب ہے، ماں کا نام انتما ہے، اور 8ویں پشت میں جا کر کے یہ سلسلہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کے بچپن کے حالات نہیں ملتے ہیں، بچپن کے حالات نہیں ملتے ہیں۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا شمار آتا تھا۔ دیکھو قبیلہ قریش جو تھا، اس قریش قبیلے میں لوگ بٹے ہوئے تھے۔ جس طریقے سے حاجی جب جاتے تو حاجی لوگوں کو پانی پلانا کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی، کسی کی ڈیوٹی وہ ہوتی تھی کہ آپس میں جس طریقے سے لڑائی جھگڑا ہو تو اس کو سلجھانے کا کام، قبیلے بٹے ہوئے تھے، اسے بانٹ دیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بنو عدی قبیلے کے ہیں، یہ قبیلہ سفارت کے کام پر لگا رہتا تھا۔ جیسے دو ملکوں میں جھگڑا ہو تو اس کو سلجھانا، دو الگ ہو تو ان کو ملانا، وہ مدرات۔ تو زمانے جاہلیت میں جب آپ کلمہ بھی نہیں پڑھے تھے وہ مدرات، تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقام تھا، مقام تھا۔ آپ کے ایمان لانے کے حالات کیسے بنتے ہیں محترم حضرات؟ دھیرے دھیرے جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگ دھیرے دھیرے کلمہ پڑھنے لگے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں میں کمزور لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ضعیف لوگ، کمزور لوگ پڑھتے تھے، بڑے بڑے روسا نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو اب کافر یہ کہتے تھے چلو یہ کمزور ہیں، یہ کمزور ہے، پڑھ رہے ہیں، ابھی ہٹ جائیں گے، جہاں انہیں 2-4 جھاپڑ مارا جائے گا ہٹ جائیں گے۔ جیسے آج ہوتا ہے، لوگ کمزوروں کو 2-4 جھاپڑ مار دیے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن اب دھیرے 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 معاملہ کیا ہوتا ہے، دیکھا کہ ابھی تک تو ضعیف لوگ پڑھ رہے تھے، اب تو نوجوان بھی پڑھنے لگے ہیں کلمہ، ایمان لانے لگے۔ پھر دیکھا دھیرے دھیرے اب نوجوان کے ساتھ ساتھ اب دیکھو تو بڑے لوگ بھی کلمہ پڑھنے لگے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو کہا معاملہ تو ہم تو سوچا رہا ہے کہ صحیح ہو جائے دھیرے دھیرے کر کے، لیکن معاملہ اب تو گڑبڑائے گا ہے، بڑے بڑے جائے لگے ہیں، اور جب بڑے بڑے چلے جائیں گے تو محمد کو طاقت مل جائے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بڑے لوگ آ جائیں گے تو طاقت مل جائے گی اسلام کو، پھر ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ ترمترات ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، ابو جہل، بڑے بڑے روسا قریش قبیلے کے جو ایمان نہیں لائے تھے، صاحب حضرت عمر بھی نہیں لائے تھے۔ حضرت عمر کا تو یہ تیور تھا، جس کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتے تو جھپڑیا دیتے، مارنے لگتے، کوڑے سے مارتے۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوتر مدرات یہ ایمان لے آئی تھی، قسم خدا کی تاریخ میں ہے کہ حضرت عمر جوان ہے لیکن اس کے باوجود مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن لبینہ کہتی تھی عمر سن، تو میری جان لے سکتا ہے لیکن میرا ایمان نہیں چھین سکتا ہے، میرا ایمان نہیں چھین سکتا ہے، میرا خدا ہے، دیکھ رہا ہے، عمر دیکھنا، میرا رب ضرور فیصلہ کرے گا۔ بتاؤ عمر جیسا بہادر کوڑے مارتے مارتے خود تک جاتے تھے، گوتر مدرات تھک جاتے پھر مارتے، یہ حال ہے۔ تو حضرت عمر کا تیور تھا، لوگ پہلے ڈرتے تھے، کم لوگ تھے تعداد میں، چھپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جبکہ اس وقت نماز کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ صبح پڑھ لیتے، شام کو پڑھ لیتے، یعنی اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ محترم حضرات، اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ نماز تو معراج میں میرے آقا لے کر کے آئے تب فرض ہوئی ہے محترم حضرات، لیکن لوگ اس وقت بھی نمازی تھے۔ آج تو نماز فرض ہے جب بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ حال ہے، فرض ہے تب بھی نہیں پڑھتے ہیں، بس جنت ایسے کالر پھاڑ کر کے لینا چاہتے ہیں محترم حضرات۔ ارے اس وقت سختی تھی، کھل کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، تب بھی ان کے دل میں محبت تھی، اپنے گھروں میں صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھتے۔ محترم حضرات، تو جس کو دیکھتے کوڑا ساتھ میں، ان کی عادت تھی حضرت عمر کی، کوڑا لے کر کے چلنا، جس کو دیکھتے کمزور کو مارنا شروع کر دیتے۔ دھیرے دھیرے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی بھی ایمان لے آئے، اور حضرت عثمان غنی کے بعد دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، جبکہ بڑے بہادر ہیں، دو ہی مانے جاتے تھے سب سے بڑے بہادر، یا تو عمر ابن خطاب یا تو حضرت امیر حمزہ کے اندر۔ وہ دیکھا کہ ایک تو گیا، تو کہا اب میٹنگ کی جائے، تو میٹنگ کی گئی، سارے کافر بیٹھنے کے بعد کہا کہ معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے، اب آگے اس کو روکا کیسے جائے؟ لوگ اسلام لاتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں اسلام داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ قرآن کے شیدا ہوتے جا رہے ہیں، محمد اپنے مشن کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس کو روکا کیسے جائے؟ اب بھائی بولنے کو تو سب بول رہے ہیں، لیکن وہی کہاوت ہے، میٹنگ ہو گئی، سارے چوہوں نے میٹنگ کیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، تو سب بیٹھے ہیں سنتے ہیں، صرف 39 مسلمان ہیں، پھر بھی لوگ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کمزور ہیں، نہتے ہیں، پھر بھی کوئی نبی دو جہاں کے گلے میں گلے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اس لیے جانتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد کے نام پر اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن محمد کو تکلیف نہیں ہونے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ہوتا نہیں ہے، جب وضو کے قطرے کا پانی نبی کے بدن سے لگ جائے، صحابہ
زمین پر نہ گرنے دے تو نبی کے خون کو کون برداشت کرے گا؟ وہ تو مدرات بہرحال ابھی 39 مسلمان دیکھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تو میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ انعام رکھا گیا، انعام بھی رکھا گیا کہ 100 سرخ اونٹ بھی دیے جائیں گے، درہم و دینار بھی دیے جائیں گے، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا۔ ارے یہ سبحان اللہ نہ کہو یار، اس لیے کہ مشن دوسرا ہے یہاں، کہیں کہیں جملے بھی دیکھا کرو۔ اس لیے کس لیے کھڑے ہوئے تھے؟ معاذ اللہ انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گردن کو مار دوں گا، نہ محمد رہیں گے، نہ محمد کا دین پھیلے گا۔ اس لیے انہوں نے وہ کھڑے ہوئے، کہا یہ کام میں کروں گا۔ ابو جہل کھڑا ہوا، معمول لگتا تھا، کھڑا ہوا، پیٹ تھپتھپائے، کہا عمر یہ مجھے بھروسہ تھا کہ یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، مجھے یقین تھا یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ وہ تم رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نکلتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں وہ تم رات چلتے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ جب راستے میں چل رہے حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی، اور وہ بھی ایمان لا چکے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھ چکے تھے۔ وہ تم رات عمر کے تیور کو دیکھا، جلال کو دیکھا، بڑے غضب میں جا رہے ہیں۔ وہ مدرات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ آج معاذ اللہ میں محمد کے سر کو قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ محمد رہیں گے، نہ لوگ محمد کا کلمہ پڑھیں گے، نہ ان کے دین کو قبول کریں گے۔ وہ تو مدرات حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا، کہا کہ اے عمر سنو، کیا تم نبی کا قتل کر کے، محمد کا قتل کر کے سکون سے مکے میں زندگی بسر کر دیتے ہو؟ قبیلہ خاندان قریش قبیلہ تمہیں زندہ رہنے دے گا؟ وہ تو مدرات تب جانتے ہو حضرت عمر کہنے لگے کہ ایسا لگ رہا ان کی حمایت میں تو اتر آیا ہے، ایسا لگ رہا تو بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کی حمایت میں لگا ہے، ان کی حمایت کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے، یہ بتا کہ تو بھی کلمہ پڑھ لیا ہے کیا؟ وہ تو مدرات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ عمر کس کس مسلمان کو قتل کرو گے؟ کہاں کہاں قتل کرو گے جا کر کے؟ اسلام تو بہت سے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ تو حضرات جانتے حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، لیکن نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر تلوار کیا اٹھا رہے ہو؟ پہلے جاؤ اپنے گھر کے حالات کو دیکھو جا کر کے، اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھو جا کر کے۔ جس اسلام کے تم دشمن ہو وہ اسلام تمہاری بہن کے گھر میں پناہ لے چکا ہے، وہ اسلام تمہارے بہن کے گھر میں پناہ لے چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ لو، ہم گلی گلی لوگوں کو مار رہے ہیں، ہمارے گھر میں پناہ آئے، ہمارے ہی گھر میں۔ کہا چلو اچھا ادھر کام بعد میں کریں گے، پہلے ادھر جاتے ہیں، پہلے ادھر نپٹ لے اچھے سے تو جاتے ہیں۔ میں کہا آپ کا یار بہت کھینچ رہا آواز۔ بہرحال نکلے وہاں سے چلے تو جانے کے بعد دروازے پر پہنچے، جا کر کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھانے والا کون ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی رسول ہے، اندر قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب عمر کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، بہن وہی پڑھ رہا ہے۔ بوتر مدرات حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ پہلے عمر گئے، جانے کے بعد کان لگایا کہ دیکھے اندر کیا ہو رہا ہے، سنا تو اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد زور سے دھکا دیا، آواز لگائی، فاطمہ بنت خطاب کانپ گئی، فوراً جو بھی کاغذ کے ٹکڑوں پر یا پتوں پر یا چمڑوں پر قرآن لکھا ہوا تھا اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد لے جا کر کے چھپا دیا، حضرت خباب کو بھی چھپا دیا، اس لیے کہ اس وقت قرآن مکمل نہیں ہوا تھا۔ معاملہ یہ ہے قرآن 23 سال میں مکمل ہوا تھا، اور وہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ وہ رمضان جب حضرت عمر بن خطاب ایمان لاتے ہیں وہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ نبی نے جو اعلان کیا تھا 7 سال گزرے تھے، لیکن
اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، اس وقت لوگ ڈرتے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ 7 سال کے اندر تاریخ میں آیا ہے 39 مرد 23 عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لائی تھی گوتر مدرات 7 سال میں۔ یہ تھا مکے کا حال گوتر مدرات۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دروازہ کھلوایا، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے دروازہ کھولا۔ کھولنے کے بعد گوتر مدرات بہن سے پوچھا کیا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ میں نے سنا تم محمد کے کلمے کو پڑھ چکی ہو، اسلام گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ گوتر مدرات اتنا سننا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا ہاں عمر میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ گوتر مدرات ایک بہن کے تیور کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد عمر جلال میں آ جاتے ہیں، بہن وہی کو مارا، بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد فاطمہ بنت خطاب کو مارنا شروع کیا، اپنی بہن کو مار رہے، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئی بہن، بدن سے خون بہنے لگا۔ لیکن تیور میں آتی ہے، جلال میں آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے اے عمر سن، جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عمر سن، جتنا مارنا ہے مار لے، خون کے ایک ایک قطرے کو نکال لے، نہ میں محمد کا کلمہ چھوڑ سکتی ہوں نہ میں تمہیں اسلام کو چھوڑ سکتی ہوں۔ نہ میں کلمہ چھوڑ سکتی ہوں نہ محمد کے دامن کو چھوڑ سکتی ہوں۔ گوتر مدرات جب بہن کے بدن میں خون کو دیکھا تو تیور ٹھنڈا ہوا، حضرت عمر کا بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا بہن آخر وہ کلام دکھا جس کلام کو لوگ پڑھنے کے بعد اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہن وہ کلام دکھا، وہ کس کا کلام ہے؟ بہن نے کہا عمر وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ پاکیزہ کلام ہے۔ گوتر مدرات حضرت عمر نے کہا بہن لا دیکھے اس قرآن کو پڑھ کر کے تو دیکھے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا عمر ابھی تو تم گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، ابھی تو تم نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے، ابھی تو تم پاک و صاف ہی نہیں ہو، ابھی تو تم کفر میں ہو۔ عمر اس پاکیزہ کلام کو وہی چھوتا ہے، وہی پڑھتا ہے جو گمراہی کے دلدل سے نکل کر کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اتنا جب سنا کہ اس قرآن کو لاؤ دیکھیں، کہا بہن اگر چھو نہیں سکتے ہیں تو کیا سن نہیں سکتے ہیں؟ سن نہیں سکتے ہیں؟ اللہ کے اس کلام کو سناؤ بہن۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جلدی سے آئے مسکراتے ہوئے اور کہا عمر مبارک ہو، اس لیے کہ میرے نبی نے کل شام ہی کو تمہارے حق میں دعا کی تھی، تمہارے حق میں دعا کی تھی، اللہ نے نبی کی دعا قبول فرما لی۔ شب جمعہ میرے مصطفیٰ نے حضرت عمر کے لیے، اس لیے کہ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ یعنی ابو جہل کے بارے میں اور حضرت عمر کے بارے میں میرے نبی نے دعا کی ہے، لیکن حاکم کی روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف مصطفیٰ نے ایک مقام پر خاص طور سے حضرت عمر کے حق میں دعا کی تھی، وہ تو کہ اللہ اسلام حضرت عمر کو اسلام سے نواز دے تاکہ اسلام کو عزت مل جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا، دعا قبول ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور نکلنے کے بعد آنے کے بعد قرآن لیا، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ پاک کو صاف کیا گیا، غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد بیٹھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ 2 طریقے کی روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ سورہ حدید کی 7 آیتیں پڑھی گئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ پڑھا گیا، اور جب یہ پڑھتے حضرت خباب ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی پر پہنچے تو قسم خدا کی جیسے قرآن پڑھا جا رہا تھا ویسے حضرت عمر کے دل میں جو کفر تھا کرتا چلا گیا، اور جیسے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی
پر پہنچے ویسے عمر کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے اور کہا بس کرو بس کرو، ارے جب کلام الہی کا یہ عالم ہے تو جس پر نازل ہوا ہے وہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ کلام الہی کا یہ عالم ہے تو جس پر نازل ہوا ہے اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ محترم حضرات، کہا بہن میں جا رہا ہوں، اس اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں چلے تھے عمر؟ وہاں کافر جو ہے بڑے بڑے گنڈے انتظار کر رہے ہیں کہ عمر گئے ہیں اب سر لے کر کے آئے ہیں، لیکن عمر نے اللہ کے کلام کو سنا تو عمر کا ارادہ بدل گیا کہ سر لینا نہیں ہے، اب نبی کو سر دینا ہے، سر لینا نہیں ہے اب سر دینا ہے۔ وہ تو حضرات اب نکلتے ہیں، نکل کر کے چلے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ وہ تو حضرات یہ 40ویں مسلمان ہیں، 40ویں مسلمان ہیں۔ وہ تو حضرات اب جب یہ نکلے، نکل کر کے چلے تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو مکان تھا وہ پہاڑی کے قریب تھا، اور صحابہ ادھر ادھر لگے رہے کہ کوئی کافر آ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف نہ دینے پائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی 3 دن ہوا تھا ایمان لائے، 3 دن ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ وہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار، آپ سر جھکائے آج جا رہے ہیں، آج تیور بدلا ہوا ہے، آج چہرے پر جلال نہیں ہے، وہ آج چہرے پر جلال نہیں ہے، آج غضب نہیں ہے، بلکہ آج جا رہے ہیں تو شرمندگی کے ساتھ جا رہے ہیں، سر کو جھکا کر کے جا رہے ہیں۔ وہ صحابہ نے دیکھا، دیکھ کر کے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے دو عمر کو، اگر ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کی گردن ہوگی۔ کہا اگر تیور اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آج عمر بچ کے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ 2 شیروں کا مقابلہ ہو جائے گا، ادھر حضرت امیر حمزہ ہیں، ادھر عمر جا رہے ہیں۔ وہ تو حضرات تیور میں کم حضرت امیر حمزہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو حضرات کہاں نے دو آج نکلے، وہ تو حضرات گئے، جانے کے بعد پہنچے، اللہ کے نبی نے دروازہ کھلوایا، اندر داخل ہوئے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے عمر کے ہاتھ کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کے کہا عمر کب تک گمراہی کے دلدل میں پھنسے رہو گے؟ کیا ابھی بھی تمہارے اندر خدا کا خوف نہیں پیدا ہوا؟ کیا تم نے وحدہ لا شریک کو نہیں پہچانا؟ عمر نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو ہے، حسین و جمیل چہرے کو دیکھا تو یہی کہا ہوگا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ یعنی سر سے پیر تک نور ہی نور ہے، سامنے کھڑا ہے۔ اور جب اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو جس خدا نے بنایا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس خدا نے بنایا ہے اسے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو حضرات جانتے ہو، جب ہاتھ کو جھنجھوڑا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ کہا یا رسول اللہ گھر سے نکلا تھا سر لینے کے لیے، لیکن عمر نے کلام الہی کو سنا ہے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہے تو سر نذرانے میں لے کر کے آیا ہے، سر دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا، جیسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی قسم یہ پہلا نعرہ مکے میں لگا تھا، اور ایسا نعرہ لگا ہے کہ مکے کی ساری وادی اس نعرے سے گونج اٹھی تھی، گونج اٹھی ہے۔ وہ مطرات کافروں کے گھر تک یہ آواز پہنچ گئی، اور کافروں نے کہا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا عمر سر لینے کے لیے گئے تھے لیکن سر دے دیے مصطفیٰ کو۔ کہا وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ مطرات اب تو کافر ویسے جو ہے گڑبڑا گئے۔ ایک کافر نے کہا کہ اب تو آدھی طاقت ادھر چلی گئی، آدھی طاقت چلی گئی۔ تو محترم حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد محترم حضرات میرے آقا نے فرمایا عمر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرنا۔ لیکن حضرت عمر کہاں رکے؟
وہ تھامے تھمے کا ہے وہ جلال و غضب. کہا یا رسول اللہ یہ تو گڑبڑ ہے. کہا یا رسول اللہ یہ تو گڑبڑ ہے کہ جو باطل ہے وہ آزادی سے گھومے کچھ کرے اور جو حق پر ہے وہ چھپ کر کے نماز پڑھے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب یا رسول اللہ میں اپنے اسلام کا اظہار کروں گا, مکے کے اندر جا کر کے کروں گا. ایک روایت کے مطابق ہے کہ اکیلے نکل گئے اور نکل کر کے گئے اور جانے کے بعد سب سے پہلے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے. ابو جہل کا دروازہ بند ہے. وہ حضرت عمر نے کہا اے مامو سنو, ابو جہل سن, میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. وہ کہتا نہیں ایسا نہیں کر سکتے ہو عمر. کہا ایسا میں نے کر لیا ہے. سنو آج تک میں اسلام کا دشمن تھا لیکن اب یاد رکھنا اگر محمد کی طرف کوئی آنکھ دکھائے گا تو عمر اس کی آنکھ نکال لے گا, عمر اس کے بچوں کو یتیم کر دے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم, جشن شہید اعظم, خلیفہ دوم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہا عمر اس کی آنکھ نکال لے گا, عمر اس کے بچوں کو یتیم کر دے گا, عورتوں کو بیوہ کر دے گا. ہمارے ڈر کے اتنا بڑا گنڈا رہا دروازے نہیں کھولا. ابو جہل کا اس گڑبڑ ہے کہیں آج پہلا ہمارے نہ نمبر لگ جائے. نہیں کھولا, ڈر کے مارے نہیں کھولا. وہ تو مدرات اس کے بعد حضرت عمر گئے دوسرے گلیوں میں جا کر کے لوگوں کو دروازہ کھلوا کر کے کہا عمر ایمان لے آیا. وہ تو مدرات ایک نے کہا یہاں کیوں باتیں کر رہے ہو, اگر یہ بات پھیلانا چاہتے ہو تو وہاں بیٹھے ہیں کچھ لوگ, وہاں جاؤ, ایک تھوڑے جاسوس ہے بہنے پورے مکہ پھیلا دے. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کچھ لوگ گفتگو میٹنگ کرو لیکن کچھ راحت ہیں, کچھ رہتے نہیں ہیں راز فاش کرنے والے. وہ ترمدرات ویسے ہی معلوم کیا حضرت عمر وہاں گئے, جانے کے بعد جب وہاں اعلان کیا اپنا تو محترمات وہاں ہاتھا پائی ہونے لگی. حضرت عمر پر کچھ لوگوں نے زور دکھانے کی کوشش کی, مارنا شروع کیا. ابو جہل ٹیلے پر چڑھا کہا کیا ہو رہا ہے. کہا حضرت عمر ایمان لے آئے ہیں. محترمات یاد رکھیے ابو جہل نے کہا میں اپنے بھانجے کو امان دے رہا ہوں, عمر کو امان دے رہا ہوں. لوگوں نے چھوڑ دیا لیکن حضرت عمر نے کہا ابو جہل تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تو اپنے بھانجے کو امان دیتا ہے. جو اللہ کی جانب سے حق بن کر کے آیا ہے ان پر تو ظلم ڈھا رہا ہے, ان پر تو ظلم ڈھا رہا ہے. محترمات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے وہاں سے پلٹ کر کے کہا یا رسول اللہ آج ہم کعبے کی صحن میں نماز ادا کریں گے, آج ہم کعبے کی صحن میں نماز ادا کریں گے. یا رسول اللہ اب نہیں کوئی روک سکتا ہے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہمارا دین حق نہیں ہے. یا رسول اللہ کیا آپ حق نہیں ہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ بھی حق ہے, رسول بھی حق ہے, دین بھی حق ہے. محترم تو عمر نے کہا اگر سب حق ہے تو چھپ کر کے کیوں کیا جائے گا. حق ہمیشہ اونچا رہا ہے, ہمیشہ اونچا رہے گا. آج بھی عمر حق کا اعلان کرے گا, آج بھی عمر حق کا اعلان کرے گا. آج کھل کے نماز پڑھی جائے گی, آج کھل کر کے قرآن پڑھا جائے گا. محترم 40 مسلمان ہیں, 20 ادھر سب بنی, 20 کے ادھر سب بنی. ایک صف کے امیر حضرت امیر حمزہ بنے اور ایک صف کے امیر حضرت عمر بن خطاب بنے. اب بڑی شان کے ساتھ یہ نکلا ہے اور جس راستے سے عمر نکل رہے ہیں نکلتے ہوئے اعلان کر رہے ہو لوگوں عمر ایمان لے آیا ہے. آج کعبے کی صحن میں نماز ادا کی جائے گی. آؤ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے آؤ عمر کا مقابلہ کرے. آ کر کے ہے کوئی جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرے, وہ تم کسی کافر کے اندر جرأت نہ پیدا ہو سکے کہ عمر کا مقابلہ کر سکے. وہ پہلی نماز تھی جو کھل کر کے ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح ہے, اسلام کی فتح ہے. محترم حضرات اس سے پہلے ہم کبھی کھل کر کے نماز نہیں پڑھ پائے, کھل کر کے قرآن نہیں پڑھ پائے. جب بھی کوئی کھل کر کے قرآن پڑھتا تھا اس پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا. محترم حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ خود میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے,
हक बोलता है। हक क्या है ये नहीं समझ लेना, हक यहाँ हक फैसला कर दिया, हक बोल दिया, ये नहीं है। हक से मुराद जबान उमर की है, लेकिन कलाम अल्लाह का है। कलाम अल्लाह का है, कलाम अल्लाह का ये हक है कि हक बोलता है, यानी मेरा रब बोलता है। किससे? उमर की जबान से बोलता है। इसलिए कि उमर ने कई मर्तबा राय पेश की है, अल्लाह ने उन्हीं जुमलों में कुरान की आयत को नाजिल फरमाया है। कुरान की आयत को नाजिल फरमाया। पुत्र ये कोई यहूदी आया, आने के बाद कहने लगा जो तुम्हारे नबी के दरबार में फरिश्ता आता है ना, वो फरिश्ता जो आता है उसके बारे में बुरा भला कहा। पुत्र जिब्रील अमी के बारे में जिन जुमलों में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, उसी जुमले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो फरिश्तों का दुश्मन जिब्रील का दुश्मन है, रसूलों का दुश्मन है, अल्लाह उसका दुश्मन है। अल्लाह उसका दुश्मन है। जिस जबान में कहा उसी जबान में कुरान की आयत नाजिल हुई है। पुत्र जिस तरीके से पर्दे का हुक्म आया है, ये किसकी राय से आया है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा। लोग जाते थे सहाबा इकराम लेकर के कोई चीज चले आते थे, लेकिन हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह ये गलत है, ये गलत है। अगर इनको किसी चीज की जरूरत है तो पर्दे में मांगे, पर्दे में। वो तो अभी ये बात हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन कुरान की आयत नाजिल फरमाई, वैज़ा सअलतुमुहुन्ना मतान फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अल्लाह ने उमर की बोली में कुरान की आयत को नाजिल फरमाया। ये है। एक दिन जिब्रील अमी आए, खड़े हुए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। इतने में क्या देखा कि उमर आ रहे हैं। मेरे आका मुस्कुराए, जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। मेरे आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करो, मेरे उमर की शान बयान करो। वो तो हजरत सैयदुल मलाइका फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अगर कोई 950 साल तक उमर की शान को बयान करे तो 950 साल में भी उमर का जिक्र नहीं हो सकता है, उमर की शान को कोई बयान नहीं कर सकता है। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत व शान है। वो तो आप देखें, यही मक्का शरीफ है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर के गए वो तो उमरा की नियत से तवाफ किया। तवाफ करने के बाद वो तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, देखते हैं मकाम इब्राहिम को। मकाम इब्राहिम को देख करके कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके दादा की हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम का निशान। मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर ये मेरे दादा हजरत इब्राहिम के कदम का निशान है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरा दिल चाहता है कि यहाँ 2 रकात नमाज अदा की जाए, 2 रकात नमाज अदा की जाए। अभी इरादा किया था, मेरे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया है। उमर ने अपनी जबान को खोला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील इंतजार क्या कर रहा है, जा आज मेरे उमर ने इरादा किया है कुरान की आयत लेकर के जा। आज के बाद कयामत तक के लिए मुसलमानों के लिए 2 रकात यहाँ वाजिब करार दे दी जाएगी। और कुरान की आयत आती है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। पुत्र आपकी हिजरत को देखें। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिस शान के साथ हजरत उमर ने हिजरत की है मैंने किसी को नहीं देखा। कोई नहीं हिजरत किया है, कोई रात में गया है, कोई छुप छुपा करके गया है, लेकिन जिस दिन हजरत उमर ने हिजरत की है बांधा कमान रखा, तरकश रखे, हाथ में तीर लिए, वो तो तलवार लिया, कोड़ा भी साथ में है। कोड़ा तो छोड़े नहीं है, खिलाफत के दौर में भी कोड़ा चलता रहा। वो तो लिया लेकर के चले और गए। पहले काबा शरीफ के पास गए, जाने के बाद जितने काफिर बैठे थे सबको उसका रखा, देखो मैं आज हिजरत कर रहा हूं, उमर आज हिजरत कर रहा है, आओ जिसको रोकना है रोक ले, मैं आखिरी तवाफ करके निकल रहा हूं यहाँ से। वो तो बताओ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तवाफ किया। उसके बाद मोहतरम फिर गए एक से मिला कि मैं जा रहा हूं, आओ उमर को रोक करके बताओ किसकी मां ने दूध पिलाया है,
کس کی ماں نے ایسی اولاد چلی ہے کہ آئے عمر کا مقابلہ کرے؟ آج عمر جا رہا ہے ہجرت کر کے مدینہ، آؤ جس کو روکنا ہے روکے آ کر کے۔ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ کس کی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے جنازے پر روئے؟ آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ عمر آج ہجرت کر رہا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جس شان کے ساتھ عمر نے ہجرت کی ہے میں نے کسی کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے وہ شان وہ مقام عطا کیا تھا۔ جتنی مان لا یہاں صرف زمین پر نہیں خوشی ہوئی تھی، جیسے یہاں کلمہ پڑھا ہے نا، ویسے سید الملائکہ جبریل امی آ گئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ عمر نے یہاں کلمہ پڑھا ہے، صرف یہی نہیں خوشی ہے بلکہ آسمان میں فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ، آسمان میں فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ وہ مقام ہے محترم حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمیں بڑے بڑے دنیا کے طاقتور ڈرتے تھے محترم حضرات، آپ کے فتوحات بھی بہت ہوئے ہیں، آپ نے بہت فتوحات کیے ہیں۔ ایک تو آیتیں نہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے محترم حضرات۔ ایک روایت کے مطابق 21 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 23 قرآن کی آیتیں حضرت عمر کی رائے پر نازل ہوئی محترم حضرات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی، میرے آقا پریشان ہیں، صحابہ کو بلا کر کے جمع کیا، اے میرے صحابہ مشورہ دیجئے۔ لیکن محترم حضرات حضرت عمر بھی آئے، آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو عمر بھی کچھ بولے، اجازت ہو تو عمر بھی کچھ کہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ دیر کیوں، یعنی جو ہے جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ انتظار کیجئے، جس رب نے حضرت عائشہ کو آپ کے نکاح میں دیا ہے وہی رب حضرت عائشہ کی پاکیزگی کا اعلان بھی کرے گا، وہی فیصلہ بھی کرے گا۔ محترم حضرات یہ کر کے جیسے ہی ہٹے تھے، اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، عمر نے آج جو ہے مشورہ دیا ہے اس کے مشورے کے مطابق قرآن کی آیت لے کر کے جاؤ۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث مرد کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں، اور خبیث عورتوں کے لیے یعنی خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوا کرتے ہیں، لیکن پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم کسی غیر نے نہیں بلکہ حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی ضمانت اللہ کا مقدس قرآن نے لیا ہے۔ حضرت عمر کی رائے پر محترم حضرات، اس لیے لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر نبوت میرے بعد ہوتی تو حضرت عمر کو ملی ہوتی، نبوت کا اگر دروازہ نہ بند ہوا ہوتا تو اللہ رب العزت عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ محترم حضرات یہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ محترم حضرات آپ دیکھیں، آپ کے خلافت کے دور کو دیکھیں، بس تھوڑے سی مختصر سی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کو دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم حضرات جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، محترم حضرات لوگوں نے خلیفہ چنا تو اس کے بعد جب آپ پہلی تقریر کرتے ہیں، تقریر میں دعا سلام کے بعد کہا سنو، میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میرے پیروں میں لغزش آ جائے عمر بدل جائے تو محترم حضرات ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا عمر اگر حق پر رہے گا تو ہم تابع داری میں رہیں گے، اور حق سے ہٹ جائے گا تو میں اپنی تلوار اٹھا دوں گا۔ وہ تم اتنا کہنا تھا، حضرت عمر جا کر کے سینے سے لگایا اور لگا کر کے کہا جب تک رسول اللہ کی امت میں ایسے زندہ لوگ رہیں گے عمر کے قدم ڈگمگا نہیں سکتے ہیں۔
عمر کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے ہیں محترم حضرات. اتنا جلال تھا لیکن کوئی بول نہیں سکتا تھا, لیکن محترم حضرات وہ بولے تو ان کو سینے سے لگا لیا کہ ہاں اگر میرے قدم ڈگمگاتے ہیں تو آپ عمر کے خلاف کھڑے ہو جانا. محترم حضرات اندازہ لگائیے, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. بہرحال خلیفہ بننے کے بعد 2000 کا لشکر بھیجا. کہاں؟ عراق, شام, ایران کی طرف. محترم حضرات جبکہ ان سرحدوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات میں ہی مسلمان ان سرحدوں تک پہنچ چکا تھا. محترم حضرات پھر 2000 کا لشکر بھیجا, عبید ثقفی کو بنا کر کے محترم حضرات امیر بنا کر کے بھیجا. اور جب یہ لشکر پہنچا ہے تو عراق کے کچھ علاقے کو فتح کیا ہے, اس کے بعد ملک شام کے کچھ علاقوں کو فتح کیا ہے, لیکن ایران کی طرف بڑھا ہے. تو محترم حضرات یہ گھوڑے پر تھے, لیکن ایران کی طرف سے جو لشکر آیا تھا وہ 20,000 کا لشکر آیا تھا. ہاتھی پر سوار ہو کر کے لوگ آئے تھے. محترم حضرات جب ہاتھیوں کو گھوڑے دیکھتے تھے تو ہلا کر کے بھاگتے تھے. اس میں جانتے ہو کتنا نقصان ہوا تھا؟ 700-800 صحابہ اکرام شہید کیے گئے تھے. خود جس کو محترم حضرات عبید ثقفی کو جو امیر بنا کر کے بھیجا تھا محترم حضرات, اس کو بھی ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ سے پکڑ کر کے پیروں سے دبا کر کے شہید کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا محترم حضرات, تو دیکھنے کے بعد یہاں ابھارا. 20 دن تک کوئی تیار نہیں ہوا جنگ کے لیے, لیکن 20 دن کے بعد محترم حضرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے, اپنے الفاظ سے, اپنے خطاب سے محترم حضرات مسلمانوں کے دل میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے, ایسا جذبہ پیدا کیا کہ 20,000 کا لشکر تیار ہوا اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنا کر کے اس لشکر کو روانہ کیا. جب یہ لشکر روانہ ہوا ہے تو محترم حضرات یہ تمام حدودوں کو چیرتا ہوا ایران کی سرحد تک پہنچ گیا ہے. اور ایران کی سرحد تک پہنچا ہے تو 1,000 کا لشکر ایران سے نکلا تھا, لیکن جن کلمہ پڑھنے والوں نے, ایمان والوں نے اللہ رب العزت کی قسم 1,000 کے لشکر کو بھی پچاڑ کر کے ایران کو فتح کیا تھا. بہت سے علاقے فتح ہوئے ہیں محترم حضرات, مصر وغیرہ فتح ہوا, آذربائیجان وغیرہ فتح ہوا ہے, نہاوند فتح ہوا ہے محترم حضرات. اسی میں حضرت عمر کی کرامت بھی ظاہر ہوئی تھی محترم حضرات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر محترم حضرات. وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے, وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے محترم حضرات. عراق کے علاقے میں نہاوند پڑتا ہے محترم حضرات, وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے محترم حضرات اچانک زبان پر جاری ہوتا ہے ساریت الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل. محترم حضرات جب اتنا سنا محترم حضرات جتنے مسجد میں سب حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر خطبے کے درمیان یہ کیا بول رہے ہیں محترم حضرات. لیکن جانتے ہو اس آواز کو ہوا نے حضرت ساریہ تک پہنچا دیا. حضرت ساریہ تک ہوا نے پہنچایا محترم حضرات. اور جب پہاڑوں کو گھیرا ہے اللہ رب العزت کی قسم اس عمر کے آواز پر اس لشکر نے اسلام کو فتح دی ہے, اس جنگ کو فتح کیا ہے. اور جب فتح کا صحرا آیا ہے, قاصد آیا ہے لے کر کے محترم حضرات, تو آنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا عمر یہ کیا خطبہ کے درمیان کہا تھا. حضرت عمر نے کہا تھا کہ وہاں مسلمانوں کا لشکر گھر چکا تھا, میں نے یہاں سے آواز لگائی اور یہاں سے آواز پہنچی, وہاں مسلمانوں نے فتح حاصل کر دی. بہرحال بہت سے فتوحات ہیں, آپ کے خدمات ہیں محترم حضرات, لیکن انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو بیان کیا جائے گا. بہرحال آپ کی شہادت ہوتی ہے کس طریقے سے محترم حضرات. حضرت مغیرہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ابو لولو تھا. وہ غلام تھا, بڑھئی کا کام جانتا تھا, لوہار کا اچھا کام جانتا تھا. تو حضرت عمر کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد کہا میرا آقا مجھ پر ظلم ڈھاتا ہے, روزانہ مجھ سے 4 درہم لیتا ہے, 4 درہم. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا کام کرتا ہے؟ کہا لوہار کا بھی کام کر لیتا ہوں, بڑھئی کا بھی کام کر لیتا ہوں. تو کہا جب اتنے ہنر جانتا ہے تو 4 درہم کون کو زیادہ ہے, صحیح ہے لے رہا ہے. وہ اتنے کی انہی کے حق میں فیصلہ کیا ہے. بے آنکھیں دکھا کر کے چلا گیا, آنکھیں دکھا کر کے چلا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ میں پھر بلایا اور بلانے کے بعد کہا تھا کوئی ایسی چکی بنائے گا جو پانی سے چلی گئی ہوا سے. تو وہ تو مدرات اس نے کہا ایسا بنا کر کے دے دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی.
مطلب اشارہ کیا کہ میں قتل کر دوں گا تمہیں. جب وہ نکل گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی مجھے قتل کرے گا, یہی مجھے شہید کرے گا, اس لیے کہ اس کے تیور بتا رہے ہیں. وہ تو مدرات. اور حضرت عمر تمنا کر رہے تھے, آرزو کر رہے تھے, اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما, شہادت کا درجہ عطا فرما. لیکن حضرت عمر نکل نہیں پا رہے تھے مدینے سے, کسی جنگ میں جا نہیں پا رہے تھے, تو یہ بھی سوچ رہے تھے کیسے ہم شہید کیے جائیں گے. لیکن اس کے تیور اور جلال کو دیکھا تو کہا موقع اچھا ہے, اب یہی مجھے شہید کرے گا. وہ تو مدرات ایک دن ایسا معاملہ آیا کہ یہ آ کر کے مسجد میں چھپ کر کے فجر کے وقت پہلے ہی آ گیا. وہ تو مدرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. لانے کے بعد ان کی عادت تھی کہ جیسے سب بنتی تو کھڑے ہو کر کے ساری صفوں کو درست کراتے تھے. جیسے ہی مڑے تھے اس نے خنجر مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر سے بھجا ہوا خنجر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے. لوگ دوڑے, لیکن حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف مصلی پر جاؤ, اس لیے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے, پہلے نماز ادا کرو, اس کے بعد میں میرا خیال کرنا. پہلے نماز ادا کرو. یہاں کا حال ہے, بیٹوا کے جہیز میں پائے ہیں, بڑھیا مکمل کے گدا اڑائے ہیں 11 بجے تک. یاد رکھو قبر میں ایسی دھنائی ہوگی نا, ان کے دلوں میں اللہ کے خوف کو دیکھو, قسم خدا کی. زخمی ہو گئے ہیں پھر بھی سمٹ کے نماز ادا کر رہے ہیں. اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ بہرحال زخمی کیا, 26 ذی الحجہ کو زخمی کیا گیا. محترم حضرات 23 ہجری ہے. محترم حضرات اس کے بعد اٹھا کر کے لایا جاتا ہے, نبیس پلائی گئی, سب کچھ پلایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا. بلانے کے بعد کہا بیٹا میرے اوپر قرضہ کتنا؟ کہا 86,000 قرض ہے. کہا اگر گھر سے ادا ہو جائے تو ادا ہو جائے, ورنہ قریش قبیلے سے مانگ کر کے میرے قرض کو ادا کر دینا. اور جا بیٹا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا. جانے کے بعد حضرت عائشہ سے اجازت لیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغل میں حضرت یعنی جو ہے عمر دفن ہونا چاہتا ہے. وہ تو مدرات حضرت عبداللہ گئے تو دیکھا, سلام کیا. سلام کرنے کے بعد دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی. وہ تو مدرات پیغام سنایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے کے لیے رکھی تھی, لیکن آج میں عمر پر ترجیح کر رہی ہوں, عمر کے لیے یہ جگہ قربان کر رہی ہوں. اجازت ملی. محترم حضرات پھر آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا. نوش فرمانے کے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ کو دفن کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.